بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، آج کل یہ سوال چلتا ہے کہ جادو اور ٹونے کا کیا حکم ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جمہور اہل علم کے مطابق امام مالک، امام ابو حنیفہ اور اسی طرح امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ تعالی، ان کے نزدیک، سب کے نزدیک جادو کفر ہے۔ اور قرآن مجید کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِطْرَةٌ فَلَا تَكْفُرْ، یعنی سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا، لیکن ان شیطانوں نے کفر کیا جو لوگوں کو جادو سکھاتے ہیں۔ تو اس سے یہ بات سمجھ لگتی ہے کہ جادو سکھانے والا، جادو کرنے والا، یہ کفریہ کاموں کے اندر شامل ہے۔ اسی طرح اس کی وضاحت اس آیت سے بھی ہو جاتی ہے وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کے جو پھونکنے والی ہے ان کے شر سے پناہ کا بھی کہا ہے۔ تو اس سے یہی بات سمجھ لگتی ہے کہ مفسرین کے نزدیک ان پھونکنے والوں سے مراد کون سی عورتیں ہیں جو جادو کرنے والی ہیں۔ اب اس کا حل کیا ہے؟ اس جادو ٹونے کے لیے کیا ہم کسی اور کے پاس جا کے اس کا حل نکالیں گے؟ نہیں۔ اس جادو ٹونے سے بچنے کے لیے، جیسے مثال دیتا ہوں چھوٹی سی ایک، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیت الخلاء میں داخل ہوتے ہوئے بھی یہ دعا پڑھ رہے ہیں، بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، کہ اللہ میں خبیث جنوں چڑیلوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ یعنی اس سے یہی بات سمجھ لگتی ہے کہ جہاں پہ ان چیزوں کا بسیرا ہے یا جو چیزیں اس طرح سے حاوی ہو سکتی ہیں تو ان کے لیے پناہ مانگنا ضروری ہے، اور پناہ کے لیے 3 سے 4 کام کرنا ضروری ہے۔ جو بندہ سمجھتا ہے کہ میرے اوپر جادو کا اثر ہوا ہے یا فلاں عزیز کے اوپر جادو کا اثر ہوا ہے، تو اس کے لیے یہ تلقین کرنا اور اس کو یہ دعائیں بتلانا بہت ضروری ہیں۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ انسان کو اپنے عقائد کو ٹھیک کرنا ہوگا، یعنی کوئی کسی کے اوپر کسی قسم کا جادو ہے، اس کا اثر نہیں کر سکتا، وہ اللہ کے حکم کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ ہاں یہ ہے کہ جب انسان کا پختہ یقین ہو جائے کہ میرا اللہ مجھے اس سے جان چھڑوا سکتا ہے، تو اس کے لیے کچھ ایک دعائیں ہیں۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اپنے عقائد کو ٹھیک کرے، اس کے بعد 5 وقت کی نماز پڑھے، اس کے بعد صبح و شام کے اذکار ان کو معمول بنا لے، اپنے معمولات کا حصہ بنا لے، یعنی ان کے اندر جو دعائیں ہیں ان کو اپنے معمولات کا حصہ بنا لے۔ اس کے بعد گھر کے اندر سورۃ بقرہ کی تلاوت کرے، سورۃ بقرہ کی آخری آیات کی تلاوت کرے، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، یہ والی جو آیات ہیں ان کی تلاوت کرے۔ اسی طرح صبح اور شام کے وقت 3 مرتبہ سورۃ اخلاص، سورۃ فلق، سورۃ ناس، ان تینوں صورتوں کی تلاوت کرے۔ اسی طرح ہر نماز کے بعد سورۃ اخلاص، سورۃ فلق، سورۃ ناس اور آیت الکرسی اس کی تلاوت کرے۔ اسی طرح کوشش کرے کہ قرآن مجید کو زیادہ سے زیادہ پڑھے اور سورۃ فاتحہ قدم کرے۔ یہ ایسی صورتیں ہیں کہ جب یہ بندہ کرے گا، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کے اوپر جس طرح کا بھی جادو ہوگا، تو اللہ تعالیٰ اگر بندے کا یقین ہوا، ساتھ ساتھ بندہ دعا کرتا ہوا، تو اللہ تعالیٰ اس کو بڑے سے بڑے جادو سے بھی محفوظ رکھیں گے۔ اور ان دعاؤں کو معمول بنانا، صبح و شام کے اذکار کو معمول بنانا، اور اسی طرح جو چیزیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلائی ہیں ان کو معمول بنانا۔ ایسے ہی رات کو سوتے وقت بھی، جیسے بندہ لیٹنے کے لیے بستر پہ جاتا ہے، اس وقت بھی 3 مرتبہ سورۃ اخلاص، فلق، ناس ان کو پڑھنے کے بعد پورے جسم پہ اس کو دم کرے، ہاتھ کے ساتھ پورے جسم پر ہاتھوں کو پھیرے جہاں تک بھی اس کے ہاتھ پہنچ سکیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم جادو وغیرہ، جادو کا اثر ہو سکتا ہے لیکن اس کا توڑ جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلایا ہے، ان دعاؤں کے ذریعے ہمیں چاہیے کہ ان دعاؤں کے ذریعے ہم اس کا توڑ کریں، ان اذکار کو کریں، صبح و شام کے اذکار کو کریں، اور ساتھ ساتھ جو صورتیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی ہیں ان کے ذریعے ان جادو کو ختم کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سمجھنے اور ان کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا